فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کا ملتان میں غزہ ملین مارچ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، فلسطینی ڈٹ کر کھڑے ہیں، فلسطین اور غزہ سے ہمارا تعلق ایمان کی بنیاد پر ہے۔ امریکہ سے محبت کرنے والے حکمرانوں کو کہتا ہوں وہ کسی کا وفادار نہیں، حماس امت مسلمہ کا ماتھے کا جھومر ہے۔ صہیونی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے، بنی سہیلہ میں ایک ہی خاندان کے 13 افراد سمیت 55 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ انروا سمیت 12 امدادی ایجنسیوں نے غزہ کو موجودہ نسل کی بدترین انسانی ناکامیوں میں سے ایک قرار دے دیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے غزہ میں قحط کے سر اٹھانے کا انتباہ۔ انتہا پسند صہیونی وزیر ایتمار بن گوئر نے کہا کہ غزہ میں کوئی امداد نہیں جانے دی جائے گی۔ عبوری نہیں، مستقل جنگ بندی، حماس نے معاہدے کے لیے اسرائیلی تجاویز مسترد کر دی۔ حماس رہنما اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیا نے کہا ہے کہ حماس جنگ کے خاتمے، فلسطینیوں کی رہائی اور غزہ کی تعمیر نو کے بدلے اپنی تحویل میں موجود یرغمالیوں کی رہائی کے جامع پیکج پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ صہیونی وزیر خزانہ بیزلیل کا حماس اسرائیل مکمل فتح اور اہداف کے اصول کے بغیر جنگ بندی نہیں کرے گا۔ امریکہ میں غیر ملکی طلبہ کی مظلوم فلسطینیوں کی حمایت جرم بن گئی۔ 160 کالجز اور یونیورسٹیز کے 1500 کے قریب طلبہ کے ویزے منسوخ یا ان کی قانونی حیثیت ختم۔ بے دخلی کی تلوار سر پر لٹکنے لگی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا طلبہ پر کیمپس میں یہودی دشمنی اور حماس کے حامی جذبات پھیلانے کا الزام۔ امیگریشن عدالت نے اسرائیل مخالف احتجاج کے لیے سرگرم ترک نژاد طالبہ رومیسا اوز ترک کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ امریکی فضائیہ نے یمن کو خون میں نہلا دیا۔ تیل کی بندرگاہ راس عیسیٰ پر فضائی حملے میں 74 افراد شہید، 171 زخمی ہو گئے۔ فضائی حملوں میں مختلف علاقوں اور بندرگاہوں کا انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ فضائی حملوں کا مقصد یمنی فوج کے ایندھن اور آمدنی کے ذریعے کو ختم کرنا تھا۔ یمنی فوج نے جوابی کارروائی میں اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر بیلسٹک میزائل داغ دیا۔ کی منصفانہ تقسیم یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو وفاق کو خطرہ میں ڈال سکتا ہے۔ اسلام آباد والے اندھے ہیں، بہرے ہیں، وہ نہ دیکھنے کے لیے تیار ہیں، وہ نہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم مخالفت اصولوں کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑا ہے، ان سب کو، ہم سب کو پیاسا مروانے کا خطرہ ہے۔ طاقت آپ نے ہمیں دیا ہے اور ہماری وجہ سے ان کو طاقت۔ اتحادی جماعتوں میں پانی کا تنازع طول پکڑ گیا۔ پیپلز پارٹی کی اقتدار سے نکلنے کی دھمکی۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں وزارتیں نہیں، عزت چاہتے ہیں۔ وفاقی حکومت فوری طور پر اپنا متنازع نئے کینالز کا منصوبہ روکے۔ سندھ کے عوام نے فیصلہ دے دیا کہ وہ نہروں کی تعمیر نہیں چاہتے۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شیر والوں کا ہر منصوبہ کسان دشمن ہوتا ہے۔ یہ لوگ صرف عوام کا خون چوستے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ حکومت کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ پیچھے ہٹ جاؤں گا، میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ وزیر اعظم کی دہشت گردوں کو للکار، راستے میں حائل رکاوٹیں ہٹانے کا عزم۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے جہاد جاری رہے گا۔ دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ امن و امان پر اجلاس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت صوبوں سے بھرپور تعاون کرے گی۔ تبدیلی کی شروعات ہو چکی، گزشتہ برس کے مقابلے میں محصولات میں 27% اضافہ ہوا۔ قرضوں سے نجات کے لیے اہداف پر تیزی سے پیش رفت یقینی بنانی ہے۔ پاکستان کے ایک روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے آپ نے شبانہ روز محنت کر کے پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانی ہے۔ ہماری جو ریونیو ریسیٹس میں تقریباً 27% اضافہ ہوا ہے کہ ایک طرف ہمارے کھربوں روپے کے کیسز وہ طویل مدت سے عدالتوں میں زیر التوا ہیں، دوسری طرف ہم دن رات قرضے لے رہے ہوتے ہیں۔ قرضوں سے جان چھڑانی ہے تو ریونیوز جنریٹ کرنا۔ مودی حکومت کے پاکستان پر الزامات، پاکستان کا رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے کہ الزام تراشی کے بجائے بھارت دہشت گردی کی سرپرستی ختم کرے۔ بھارتی وزیر خارجہ ہر موقع پر پاکستان کے حوالے سے بیان بازی کرتے ہیں۔
یہ ہماری خارجہ پالیسی کا اصول ہے کہ تمام ممالک سے بہتر تعلقات رکھیں۔ چین ہمارا دیرینہ دوست، پاک امریکہ تعلقات دہائیوں پرانے ہیں۔ افغان طالبان نے امریکی فوج کے چھوڑے گئے 5 لاکھ ہتھیار دہشت گردوں کو بھیج دیے۔ برطانوی میڈیا کا انکشاف، یہ اسلحہ یا تو فروخت ہوا یا دہشت گرد گروپوں میں اسمگل کیا گیا۔ القاعدہ سے منسلک تنظیموں کے پاس بھی یہ ہتھیار گئے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان نے 2021 میں افغانستان میں ٹیک اوور کے بعد تقریباً 10 لاکھ ہتھیار، فوجی ساز و سامان اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ کراچی میں سائٹ سپر ہائی وے پولیس کی کارروائی۔ لنک روڈ ٹول پلازا پر وارداتیں کرنے والے جعلی تھانے دار گروہ کا اہم ساتھی گرفتار۔ ملزم پولیس وردی جیسے کپڑے پہن کر شہریوں سے لوٹ مار کرتا تھا۔ نور الدین کے قبضے سے ایک پسٹل اور نقدی رقم برآمد، درجنوں وارداتوں کا انکشاف۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کا ملتان میں غزہ ملین مارچ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ فلسطینی ڈٹ کر کھڑے ہیں، فلسطین اور غزہ سے ہمارا تعلق ایمان کی بنیاد پر ہے۔ امریکہ سے محبت کرنے والے حکمرانوں کو کہتا ہوں، وہ کسی کا وفادار نہیں۔ حماس امت مسلمہ کا ماتھے کا جھومر ہے۔ صہیونی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے، بنی سہیلہ میں ایک ہی خاندان کے 13 افراد سمیت 55 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ انروا سمیت 12 امدادی ایجنسیوں نے غزہ کو موجودہ نسل کی بدترین انسانی ناکامیوں میں سے ایک قرار دے دیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے غزہ میں قحط کے سر اٹھانے کا انتہا پسند صہیونی وزیر ایتمار بن گوئر نے کہا کہ غزہ میں کوئی امداد نہیں جانے دی جائے گی۔ عبوری نہیں، مستقل جنگ بندی۔ حماس نے معاہدے کے لیے اسرائیلی تجاویز مسترد کر دی۔ حماس رہنما اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیا نے کہا ہے کہ حماس جنگ کے خاتمے، فلسطینیوں کی رہائی اور غزہ کی تعمیر نو کے بدلے اپنی تحویل میں موجود یرغمالیوں کی رہائی کے جامع پیکج پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ صہیونی وزیر خزانہ بیزلیل کا حماس اسرائیل مکمل فتح اور اہداف کے اصول کے بغیر جنگ بندی نہیں کرے گا۔ امریکہ میں غیر ملکی طلبہ کی مظلوم فلسطینیوں کی حمایت جرم بن گئی۔ 160 کالجز اور یونیورسٹیز کے 1500 کے قریب طلبہ کے ویزے منسوخ یا ان کی قانونی حیثیت ختم۔ بے دخلی کی تلوار سر پر لٹکنے لگی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا طلبہ پر کیمپس میں یہودی دشمنی اور حماس کے حامی جذبات پھیلانے کا الزام۔ امیگریشن عدالت نے اسرائیل مخالف احتجاج کے لیے سرگرم ترک نژاد طالبہ رومیسا اوز ترک کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ امریکی فضائیہ نے یمن کو خون میں نہلا دیا۔ تیل کی بندرگاہ راس عیسیٰ پر فضائی حملے میں 74 افراد شہید، 171 زخمی ہو گئے۔ فضائی حملوں میں مختلف علاقوں اور بندرگاہوں کا انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ فضائی حملوں کا مقصد یمنی فوج کے ایندھن اور آمدنی کے ذریعے کو ختم کرنا تھا۔ یمنی فوج نے جوابی کارروائی میں اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر بیلسٹک میزائل داغ دیا۔